الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. رمضان رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. آغاز ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک، اصحاب و انصار پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان. ناظرین، آج 26واں روزہ ہے اور اب سے کچھ دیر بعد 27ویں شب کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. جی ہاں، وہ بڑی رات کی جس رات کہا جاتا ہے کہ شب قدر آج کی ہی رات میں پائی جاتی ہے اکثر و بیشتر، اور پھر 27ویں شب کی اگر بات کی جائے تو یہ خاص دن ہے کہ اس دن پاکستان بھی قیام عمل میں آیا تھا. اور میرے ذہن میں شعر آتا ہے کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. ہم ہیں جو ریشم و تر خواب سے نازک تر ہیں، ہم ہیں جو آہنوں فولاد سے ٹکراتے ہیں. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو برتے ہیں تو برتے ہی چلے جاتے ہیں. ہم سے واقف ہے یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں. تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں جہاں ہم 27ویں شب کی فضیلت کی بات کریں گے، وہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے متعلق بھی بات ہوگی. آج میرے ساتھ موجود ہیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج برکت و عظمت والی رات اور ساعت ہے۔ آج 27ویں شب ہے۔ 27ویں شب میں جب ہم روزہ افطار کر لیں گے تو 27ویں شب میں داخل ہو جائیں گے، جس کی برکت عظمت اتنی ہے کہ جس کی فضیلت و برکت کے لیے آج دو عالم ممتاز عالم دین جو کہ حیدرآباد نیوز کی ٹرانسمیشن کا ہمیشہ سے حصہ رہتے ہیں، حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ ہیں، اور ساتھ بڑے بہترین ثناخواں جناب محترم محمد ذیشان علی قادری صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علامہ محمد ارسلان قادری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ علامہ قاری محمد زبیر رضا قریشی صاحب تشریف لائے، آپ تمام مہمانوں کو بہت شکریہ۔ اور آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت بھی سماعت کی۔ آئے چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب، ملتمس جناب محترم محمد ذیشان علی قادری صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور شعر سماعت کیجیے گا کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشغلے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا
ماشاءاللہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی علامہ قاری زبیر رضا قریشی صاحب بھی موجود ہے، تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب۔ علامہ صاحب فضائل قرآن اور رمضان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، سبحان اللہ۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ رب قدوس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں شکر گزار ہوں حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کا کہ جن کے توسط سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بار پھر اس بابرکت محفل میں میری حاضری ہوئی۔ آج کیونکہ ہم جب روزہ افطار کر لیں گے تو 27ویں شب کا آغاز ہوگا۔ طاق راتوں کے اندر 27ویں شب بھی ایک طاق رات ہے۔ اکثر و بیشتر امت رسول کا یہ عمل رہا ہے اور آج بھی اس پر عمل کرتے ہیں لوگ کہ لوگ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں۔ تو کیا پتہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور آج کی جو شب ہے وہ لیلۃ القدر ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید رمضان کے اندر نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا جو نزول ہے وہ رمضان کے ساتھ ہے، اور رمضان کے ساتھ ایک اور چیز ہے وہ ہے پاکستان، جیسے آپ نے بتایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کے مثل ہے۔ یعنی جو شخص بحیثیت مسلمان قرآن کو اتنا نہیں سیکھتا، نہیں سمجھتا کہ جو اس کی روزمرہ ضروریات کے لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کے مثل ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا قرآن مجید فرقان حمید لازمی طور پر پڑھیں، لازمی طور پر سیکھیں کہ جو ہماری روزانہ کے جو ہمارے معاملات زندگی ہیں اس میں قرآن ہماری بہترین رہنمائی کرے۔ اور پھر یاد رکھیے وہ لوگ جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جب اہل قرآن محشر کے میدان میں آئیں گے، ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے مخاطب ہوگا اور فرمائے گا کہ فرشتوں جاؤ میرے گھر والوں کو لے کر آؤ۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ تو گھر سے پاک ہے، تیرا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اہل قرآن میرے گھر والے ہیں، جاؤ ان کو لے کر آؤ۔ تو جنہوں نے دنیا میں قرآن سے محبت کی ہوگی، قرآن کے حلال کو حلال سمجھا ہوگا، قرآن کے حرام کو حرام جانا ہوگا، قرآن کو پڑھا ہوگا، وہ لوگ ان صفوں کے اندر شامل ہوں گے جو اہل قرآن کی صفیں محشر کے میدان میں ہوں گی، اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ جب محشر کے میدان میں یہ لوگ آئیں گے تو اہل محشر دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی نبیوں کی جماعت ہے، یہ کوئی صدیقین کی جماعت ہے، یہ کوئی شہداء کی جماعت ہے۔ تو ایک فرشتہ کہے گا کہ نہیں، یہ نبیوں کی جماعت نہیں ہے، یہ صدیقین کی جماعت نہیں ہے، یہ شہداء کی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کی جماعت ہے جو دنیا میں قرآن سے محبت کرتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کے حلال کو حلال جانتے تھے اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ لوگ پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت کے اندر۔ اب جنت میں جب یہ چلے جائیں گے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں جو اس کا وعدہ ہے وہ عطا فرمائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ افسردہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، وہ خاطب ہوگا اہل قرآن سے کہ کیا بات ہے، کیا میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ تو یہ کہیں گے مولا بے شک تو نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، لیکن مالک ہم افسردہ اس بات پر ہیں کہ ہمیں یہ جو مقام ملا ہے یہ قرآن کی وجہ سے ملا ہے۔ میرے مالک ہم جو ہے قرآن کو سننا چاہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر انسان جو آرزو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس آرزو کو پورا فرمائے گا۔
تو جب یہ کہیں گے کہ پروردگار عالم ہم قرآن سننا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت کے اندر اب قرآن کی محفل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا کہ داؤد آج آپ زبور نہیں بلکہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اترنے والا قرآن سنائیے۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز سے نوازا۔ آپ جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آسمان سے پرندے جو ہیں وہ آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے، سمندر اور دریاؤں کی مچھلیاں کنارے پہ آ کر آپ کی تلاوت کو سماعت کیا کرتی تھی، اتنی خوبصورت آپ کی آواز تھی۔ تو جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں گے، تلاوت ختم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوگا اہل قرآن سے اور فرمائے گا کہ یہ بتاؤ کبھی تم نے دنیا میں ایسا قرآن سنا؟ تو اہل قرآن کہیں گے جنت کے اندر، یا اللہ ہم نے بڑے بڑے قاریوں سے قرآن کو سنا، لیکن جیسا قرآن حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھا ہے ہم نے کبھی ایسا قرآن نہیں سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس سے بہتر سنو گے؟ تو وہ کہیں گے پروردگار عالم حضرت داؤد علیہ السلام سے بہتر قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے کہ اے محبوب آپ آئیے اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں۔ تو جب دیوان رسالت مآب علیہ السلام کو دیکھیں گے تو حضور کا جس طرح ہم لوگ آج استقبال کرتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا کہہ کر، اور جب حضور کا میلاد آتا ہے تو ہمارے چہرے خوشیوں سے کھل جاتے ہیں، یہی کیفیت ہوگی نبی پاک علیہ السلام جب حضور کی جب آمد ہوگی اس بزم کے اندر جہاں قرآن کی محفل سجی ہوگی اور اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ جب تلاوت حضور شروع کریں گے تو جنت کے اندر جو جنت میں درخت ہیں اس کے پتے ہیں وہ رقص کرنا شروع کر دیں گے، وہ جھومنا شروع کر دیں گے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی تلاوت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ مخاطب ہوگا محشر کے میدان میں، محشر کے میدان کے بعد جنت میں اہل قرآن سے، اور فرمائے گا تم نے کبھی ایسا قرآن سنا؟ وہ کہیں گے پروردگار عالم جیسا قرآن حضرت داؤد نے پڑھا اور جیسا قرآن حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے پڑھا ہم نے کبھی بھی ایسا قرآن نہیں سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائے گا اس سے بہتر سنو گے؟ تو جو اہل قرآن کہیں گے جنت کے اندر یا اللہ اس سے بہتر قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا سب سے بڑا انعام یہ ہے آج کے دن جنت کے اندر کہ تم نے میری دنیا کے اندر تم نے میری کتاب قرآن سے محبت کی، قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، قرآن کے حرام کو حرام جانا۔ آج تمہارا انعام یہ ہے کہ تم اپنے رحمان کی زیارت کرو اور اپنے رحمان سے سورہ رحمان کی تلاوت کو سماعت کرو۔ سبحان اللہ۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان کی تلاوت فرمائے گا۔ اسی لیے میرے دوستوں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کریں۔ تمام کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں رب کا فرمان چمکتا ہے، جو کرتے ہیں روز تلاوت اس کی اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوب انداز میں فضیلت قرآن بتا رہے تھے، فضائل قرآن بتا رہے تھے۔ اچھا علامہ ارسلان صاحب یہاں موجود ہیں، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی یہ جو رات آتی ہے تو اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کے اعتبار سے قرآن کریم بالکل واضح ہے کہ اسے لیلۃ القدر کہا کیوں جاتا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید کا یہ امتیاز ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید پچھلی سابقہ تمام امتوں میں جو بھی کتابیں نازل کی گئی، صحائف نازل کیے گئے، وہ صرف ان کے انبیاء کو یاد تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو یہ انفرادیت دی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے غلاموں کو بھی یاد کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائی ہے۔ اچھا اس میں کیا ہے کہ لیلۃ القدر ایک تو ہے رمضان کا مہینہ، پورا مہینہ، اس کے بعد ہے لیلۃ القدر 27 شب یا تا کراتے ہیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے پہلے اپنی فضیلت کو قرآن میں بیان کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ مہینہ جس کے اندر میں نازل ہوا ہوں، یعنی میں قرآن کی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اب نازل تو ہو گیا ہے، ہوا کب؟ دن میں، رات میں، وقت کیا تھا؟ تو پھر بتایا جاتا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس نعمت عظمیٰ کو اس رات میں نازل کیا ہے، یعنی آپ اس بات کو، اہمیت کو اس بات سے سمجھیں کہ لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب نازل ہوئی ہے، تو اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہو گئی ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہے۔
اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ یہ رات باقی تمام راتوں سے، دنوں سے، مہینوں سے بالکل منفرد ہے. اس وجہ سے بھی لیلۃ القدر کہتے ہیں، کیونکہ لوگ بنسبت دوسرے ایام کے، دنوں کے، مہینوں کے اس کی قدر زیادہ کرتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے شب برات کے تعلق سے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر جو ہے وہ مرنے والے جتنا رزق دیا جائے گا، جتنی جئیں گے، وہ سارے معاملات فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. تو اس رات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذمے کچھ احکامات لگا دیتا ہے، اور ان کے ذمے وہ احکامات دینے کی وجہ سے بھی اس رات کو لیلۃ القدر کہا، یعنی قدر والی، احکامات والی رات. یہ دو وجوہات مختصراً جو ہے وہ کتابوں میں بیان ہوئی ہے. اچھا، میں علامہ صاحب بیان کر رہے تھے قرآن کریم کی فضیلت کے حوالے سے، تو اس پر میں ایک دو جملے لازماً کہنا چاہوں گا. پچھلے سال بھی رمضان میں میں نے ایک پیغام دیا تھا حیدرآباد نیوز چینل کے توسط سے کہ دیکھیں رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو لوگوں میں ایک جذبہ، ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ یہ نمازیں پڑھنی ہیں، تلاوت اور ذکر و اذکار کی جانب آ جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری طبیعت میں اعتدال نہیں ہے، یعنی جو کام اعتدال کے ساتھ کیا جائے پھر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ریس لگ جاتی ہے، جی کتنے قرآن پڑھے؟ جی میں نے 6 پڑھے. تو نے کتنے پڑھے؟ جی میں نے 8 پڑھے. اچھا 6 8 آپ نے ایک مہینے میں پڑھ لیا، پورے رمضان کے علاوہ پورے 11 مہینوں میں آپ نے قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگایا. اچھا پھر ہوتا کیا ہے، جب آپ جو شخص قرآن کو پڑھ نہیں سکتا صحیح سے، ایک وہ اور ایک جس نے 11 مہینے ہاتھ نہیں لگایا، جب وہ قرآن کو اتنی اسپیڈ میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر قرآن کو اس کے تقاضوں کے مطابق، اس کے ضابطوں کے مطابق، اس کے مخرج کے مطابق پڑھا نہیں جاتا. قرآن کو جہاں پڑھنے کی فضیلتیں بیان ہوئی ہے وہاں قرآن کو غلط پڑھنے کی وعیدیں بھی موجود ہیں. خود حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پہ لعنت بھیجتا ہے. اللہ. اچھا ایک جگہ حدیث میں آتا ہے زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو، آراستہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ الحاج فصیح الدین صاحب جیسی آواز یا ویس قادری صاحب جیسی آواز نکالیں. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو اس کے ضابطوں کے مطابق پڑھا جائے، مخارج کے مطابق پڑھا جائے، کیونکہ لفظوں کے غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں، اور معنی کے بدل جانے سے کانسیپٹ، تصورات بدل جاتے ہیں. تو اس لیے قرآن کو جہاں پڑھنے کی فضیلت ہیں اس کو اس کے تقاضوں کے مطابق پڑھا جائے تاکہ فضیلت مکمل حاصل ہو. بالکل ماشاءاللہ. بالکل. ناظرین کرام، یہاں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ نے کہیں میں جانے دیکھتے رہیے کرم رمضان. رمضان کرم ہے رمضان. ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ. ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या नबी सब करम है तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा ये जवारे नियारे हुए हैं अब कमी का तसव्वुर भी कैसा
جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ہاں مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب جی ناظرین، ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان میں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ بہت خوبصورت انداز سے جناب محترم محمد جاوید جنید رضا اتاری صاحب خوبصورت انداز سے ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ انجمن غلامان اہل بیت میلاد کمیٹی کے آپ چیئرمین بھی ہیں، اللہ کریم آپ کو مزید برکت ترقی عطا فرمائے، اور ساتھ موجود ہیں علامہ ارسلان صاحب ہیں، علامہ زبیر صاحب ہیں، تو چلتے ہیں جناب علامہ ارسلان صاحب کی جانب۔ علامہ ارسلان صاحب، کیا قرآن کریم فرقان حمید کے نزول کے بعد گزشتہ کتابوں کی بھی اہمیت ختم ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہیں ایسی بات کہنا یا ایسا نظریہ رکھنا یہ تو کفریہ سی بات ہے، اس لیے کیونکہ دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جس طرح سابقہ انبیاء کی نبوت پر ہمارا ایمان رکھنا اور ماننا یہ لازم ہے، تو ان پر نازل شدہ کتب اور صحائف پر بھی ہمارا ایمان ہونا لازم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کتابوں کے احکامات اب منسوخ ہو چکے ہیں، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے آ جانے کے بعد اب تا قیامت تک احکام مصطفیٰ پہ عمل کیا جائے گا،
حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے توریت شریف پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تھی. مسلم شریف کی حدیث ہے. تو آقا دو عالم علیہ السلام نے جلال میں آ کے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بظاہر حیات ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کرنا لازم ہوتا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ پچھلی کتابوں پہ ایمان رکھنا تو لازم ہے لیکن وہ شریعت منسوخ ہو گئی ہیں. اچھا یہ کیوں ہے کہ وہ شریعت منسوخ ہو گئی ہیں؟ اب اسی دین کو مانا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کسی خاص زمانے یا خاص علاقے قبیلے تک کے لیے تھے. ان کی نبوت جو ہے وہ کسی خاص زمانے یا خاص قوم کے لیے تھی. آقا دو عالم علیہ السلام کی نبوت تمام زمانوں کے لیے, آپ کی شریعت تمام زمانوں کے لیے. اس لیے اب جو بھی بات مانی جائے گی وہ آقا دو عالم علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اسی پر عمل کیا جائے گا, اسی کو مانا جائے گا. اور تمام انبیاء جو پچھلے ان کی نبوت کو بھی مانا جائے گا, ان کی نازل شدہ کتابوں کو بھی مانا جائے گا. وہ نازل شدہ کتب جو اللہ نے نازل کی فی زمانہ جو محرف ہیں, تحریف شدہ ہیں, ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء پہ نازل ہونے والی کتب کو اپنی مرضی سے بدل دیا. تو جو تبدیل شدہ ہے, تحریف شدہ ہے, اس کی بات نہیں کر رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا کلام اس پر ہمارا ایمان ہونا لازم. اچھا, علامہ زبیر صاحب موجود ہیں. علامہ زبیر صاحب, اس رات کی کوئی خاص اہمیت بتائیں گے کہ اس رات کی کوئی خاص اہمیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اہمیت کی بات تو یہی ہے کہ اس رات کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا. ہاں سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت کی وجہ سے تو پوری سورت اتاری ہے. سبحان سورہ اللہ. قدر میں جو یہی ہے, چاہ رہا ہوں کہ سورہ قدر کے حوالے سے جو ہے نا میں نازل. سورہ قدر جو ہے وہ پوری رات ہی یہ برکتوں والی رات ہے اور اللہ پاک نے اس کی پوری سورت اتاری ہے نا, اسی لیے. غنیت الطالبین کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں فرشتوں کی دو عیدیں ہیں. جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتوں کی دو عیدیں ہیں جس طرح تمہاری دو عیدیں ہیں. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ فرشتوں کی عیدیں کب ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا تمہاری عیدیں دن میں ہیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ, اور فرشتوں کی عیدیں جو ہیں وہ شب کے اندر ہیں. تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ شب کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا شب برات ایک فرشتوں کی عید ہے اور دوسری ہے لیلۃ القدر. یہ فرشتوں کی دو عیدیں ہیں. اور جب لیلۃ القدر شروع ہوتی ہے تو فرشتے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اندر پھیل جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی شخص مجھ سے مانگنے والا اس کو میں رزق دے دوں, ہے کوئی شخص مغفرت کا طالب, ہے کوئی شخص دعا کا طالب. اسی لیے آپ اس رات جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے, اور اس رات جب آپ عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, ہماری کیونکہ عمریں بہت چھوٹی ہیں, ہماری عمریں بہت چھوٹی ہیں, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جو ہے ان کی بہت زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو لہذا لیلۃ القدر کو تلاش کریں تاخراتوں کے اندر, کیونکہ صحابہ کرام اور میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. حالانکہ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک کو تلاش کرنے کی حاجت نہیں تھی, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے فرمایا کہ تم جو ہے طاق راتوں کے اندر جو ہے یہ تلاش کیا کرو. اچھا, ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی بتانے والے تھے تو اللہ کے نبی نے 2 شخصوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. 2 شخصوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ موقوف کر دیا اور حضور نے نہیں بتایا کہ لیلۃ القدر کون سی شب کے اندر ہے. تو آج کی رات پیغام یہ بھی ملا کہ لڑائی جھگڑے کو ہم ختم کیا کریں. صحیح. آج کی رات کا ایک اہم پیغام یہ ہے. لڑائی جھگڑے ہمارے بھائی نے بڑی اچھی بات کی تھی علامہ ارسلان صاحب نے کہ قرآن ہمارے یہاں بطور تبرک رکھا ہوا ہے اور پورا سال ہم قرآن نہیں پڑھتے, اور رمضانوں میں اللہ معافی دے ریسیں ہوتی ہیں نا قرآن کے اوپر کہ جناب اس نے 12 پڑھے ہیں تو میں 15 پڑھ لیتا ہوں, اس نے 15 تو میں 20 پڑھ لیتا ہوں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں حضرت کہ جو روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں. جی کیوں پڑھنا ہے؟ بس جی ٹارگیٹ پورا کرنا ہے ہمیں, 30 یا 29 کا ہمیں ٹارگیٹ پورا کرنا ہے. تو دیکھیے قرآن پاک کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے. اور قرآن کیا ہے؟ دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے. بے شک قرآن اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے. بے شک میں آپ کو کوئی میسیج دوں اور آپ وہ پڑھیں ہی نا. اب قرآن پاک کا نزول ہوا ہے عربی کے اندر, ہمارے جو عجمی بھائی ہیں ان کو عربی تو نہیں آتی, تو ان کے لیے ہم نے سہولت کیا کی ہے, ان کے جو ترجمہ کر دیا اردو کے اندر. بالکل. اب اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ قرآن کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے, نبی پاک نے پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام. اب آپ سے وہ عربی پڑھتے رہیں, بے شک آپ کو فضیلت اس کی ملے گی, لیکن اصل اس کا جو حق ادا ہوگا وہ اس وقت ہوگا
جب آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے, جب آپ تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن ہدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. تو ہدایت ہمیں کب ملے گی؟ جب ہمیں پتا ہوگا کہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کیا ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے بذریعہ قرآن ہمیں کیا کیا بتایا ہے. اور دوسرا پھر ایک یہ بھی پیغام دوں گا, ہمارے یہاں پر ایک طبقہ ہے جو صرف ترجمۃ القرآن کو پڑھتا ہے, کہتے ہیں بس یہی سچ ہے اور یہی حق ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے بھائی, قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو تفسیر کا, حدیث کا پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ ہمیں کیا پتا کون سی آیت کس وقت نازل ہوئی ہے, اس کا پس منظر کیا تھا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو بیک گراؤنڈ پڑھنے کے لیے, بیک گراؤنڈ جاننے کے لیے آپ کو تفسیر پڑھنا ہوگی قرآن مجید فرقان حمید کی. اور دوسرا یاد رکھیے گا, جو لوگ قرآن پاک کو غلط پڑھتے ہیں تو بسا اوقات قرآن پاک کے اندر ہم لوگ ایسی سی غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے مسلمان بھی نہیں رہتے. اگر حالت نماز کے اندر اگر آپ نے ایسے الفاظ کا تعین کیا, یعنی آپ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں, اور اگر آپ نے غلط پڑھ لی ہے, اس کا معنی غلط ہو گیا, تو پھر نماز آپ کی فاسد ہو جاتی ہے. تو لہذا میں پیغام یہ دوں گا آج کی رات خاص طور پہ کہ قرآن پاک کو سیکھیں, اور قرآن پاک سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. بے شک دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان, بہت سے صحابہ ایسے ہیں کہ جو جوانی کے آخری لمحات میں بڑھاپے کے اندر اسلام لے کر آئے, لیکن انہوں نے قرآن کو سیکھا. قرآن کو سیکھا. یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, تم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ اکبر. یعنی کہ قرآن کریم فرقان حمید سے ہمیں محبت کرنی چاہیے. اور ساتھ میں آپ دونوں احباب کی اجازت سے جو علامہ صاحب نے بات کی اس میں چند جملے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو جیسے انہوں نے ایک بات کی بہت اچھی, کہ جو میسج میں نے آپ کو دیا آپ نے میسج کا پڑھا ہی نہیں, ٹھیک ہے, اچھا پڑھ لیا تو پھر سمجھا نہیں, عمل کیسے ہوا. تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ اے انسان, وہ قرآن جو ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا, تو نے اس کو جب کسی بڈھے کی روح نکلنے لگی تو سورہ یاسین اس کے بعد بیٹھ کے پڑھ لی. وہ قرآن جو تجھے زندگی دینے آیا تھا, تو نے اس سے سیکھا بھی تو مرنا سیکھا, کاش تو نے اس قرآن سے جینا سیکھا. اس قرآن کریم فرقان حمید سے تو جینے سیکھا. تو ماشاءاللہ ہماری ٹیم کے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ دیتے ہیں, اور ساتھ ہی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جناب محترم حیدر سنگل صاحب, وہ بھی ماشاءاللہ رات و دن ساتھ ہی ساتھ ہیں. اللہ کریم تمام دوستوں کی کاوشوں کو, تمام ٹیم کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی بیک کیمرہ, جتنے بھی دوست احباب ہیں, اور آج کی رات بڑی برکت. بالکل, آج اگر دعا کرائیں تو میں چاہوں گا کہ پوری ٹیم کے لیے دعا ہو ساتھ میں. علامہ صاحب درخواست کروں گا آپ سے, افسران صاحب دعا کرائیں گے, لیکن پوری ٹیم کے لیے آج جو وہ دعا ہو جائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. یا رب العالمین, یا اکرم الاکرمین, مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جتنے بھی احباب نے, دوستوں نے تعاون کیا, مولا ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بھی ٹیم مینجمنٹ کے لوگ یہاں موجود ہیں, مولا اپنا وقت دیتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں, کاوشیں کرتے ہیں, مولا سب کی کوششیں, کاوشیں, وقت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کے گھروں میں اپنی برکتوں و رحمتوں کا نزول فرما. سب کی جائز حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرما. آمین. مولا کریم سب کو دین کی, دنیا کی, آخرت کی, قبر کی, حشر کی خوشیاں بھلائیاں نصیب فرما. ہمارے روزے, ریاضات, عبادات, مجاہدات اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. نیکیوں کو قبول فرما, روزوں کو قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کرم ہے رمضان. ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ. ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर.